السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ، ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے لگاتار 3 اتوار تک ہم نے 3 سے 4 اتوار تک سرکار سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ اور ان کے سیرت مبارکہ سے اہم واقعات اور ان واقعات کے ذریعے سے ایک مرید کو، ایک سائر کو، جو آج کے دور کے حساب سے بہت سے سبق ان کے واقعات سے سیرت مبارک کے ملے ہیں، اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ لگاتار 4 اتوار سے گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب کو سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس پر کافی گفتگو ہم نے 4 اتوار تک لگاتار کی، اور مرید کو کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پھر ادب کیا ہے، ساری ڈیٹیل الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے اہم آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو میرا ٹاپک میں نے سوچا ہے ایک مریدوں کے لیے، وہ کئی بار بھی جو ہے الحمدللہ اس موضوع پر ہمیں بولنے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور کئی مرتبہ بھی اس موضوع پر میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا ہے، اور اس ہفتہ واری محفل میں بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے اس پر بھی بات کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ رفتہ رفتہ کچھ نئے چہرے بھی آتے ہیں، مرید بھی بڑھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں میں نے غور کیا کہ پھر سے اس موضوع پر بولا جائے تاکہ آپ تمام کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، کیونکہ کتنی اہم اور ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ضروری چیز ہے۔ میری مراد جس موضوع میں نے لیا وہ علم کی فضیلت ہے۔ علم کا حاصل کرنا کیا ہے، اس پر کئی بار میں نے بیان کیا ہے، لیکن پھر سے کچھ لوگوں کو، کچھ مریدوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے غلطیاں ابھی بھی وہ کر رہے ہیں جس کا ان کو یا تو وہ بھول گئے ہیں نہیں معلوم، یا تو اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ راہ جو ہے طریقت کی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے بار بار کہا ہے اللہ جاہل کو ولایت نہیں عطا فرماتا،
اگر کسی ان پڑھ کو اللہ ولایت دینا بھی چاہتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے، بعد میں ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے کئی بزرگان دین گزرے ہیں جو بظاہر مدرسوں میں گئے نہیں، پڑھے نہیں، لیکن ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے علم سے بھر دیا تھا، جس کو حدیث مبارکہ میں علم لدنی کہا جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے خلاف شرع یا خلاف طریقت کوئی کام کرتے نہیں۔ جیسا کہ ہمارے حیدرآباد دکن میں بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ بظاہر وہ کوئی مدرسے میں پڑھے نہیں تھے، کبھی گئے نہیں تھے، لیکن ان کی کرامت کا شعلہ اتنا زیادہ تھا کہ جب بھی جمعہ کی نماز مکہ مسجد میں ادا کرنے کے بعد مکہ مسجد کے حوض کے پاس کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے تھے، اور اس نعرے میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ اچھے کے دل جو ہے ایک دم نرم پڑ جاتے، اور واقعی وہ نعرے میں لوگوں کو اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ نعرہ تھا اللہ کے حکم سے۔ یہ لفظ اتنا زیادہ آپ کا تقیہ کلام تھا کہ لوگ آج ان کے اصل نام سے تو واقف نہیں ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو یہ کہتا جانتا ہے کہ اللہ کے حکم والوں کی درگاہ، جن کے مزار مبارک جو ہے سرو نگر بس اسٹاپ کے اندر بستی میں موجود ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بظاہر تو آپ نے پڑھا نہیں، لیکن جب کوئی سوال کرتا تھا تو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب عطا فرماتے، قرآن کی آیت پڑھ کر جواب عطا فرماتے تھے۔ اس پر بھی میں نے کئی جو ہے واقعات بتایا ہے، ان کے کئی واقعات ہیں۔ جو مشہور واقعہ معراج کا ہے، جس پر بڑی ڈیٹیل یہاں پر بار بار بولا گیا ہے۔ میرا کہنے یا سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ ولایت عطا نہیں فرماتا، کیونکہ آج یہ جو راہ ہے، آپ دیکھیں کسی بھی بزرگان دین کی سیرت مبارکہ کو اگر آپ پڑھیں گے، چاہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، اگر ان کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو پہلے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، بعد میں مرید ہوئے ہیں۔ مرید ہونے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، اور جہاں روشنی آتی ہے وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ جہالت یوں سمجھے کہ ایک اندھیرا ہے، علم اس کی روشنی ہے، اور جو بندہ علم کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ تو آج کچھ لوگ جو ظاہری پیروں کو پیر بناتے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہو جاتے، بعد میں ان کی صحبت میں رہ کر پتہ چلتا ہے یہ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو جو ہے عبادت بھی نہیں کرتے، یہ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ تو گانجا بھی پیتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ سارے پیر ہی ایسے ہوتا، ان کو خود کو اگر ارقان اگر ہو جائے کسی کو تو سب چیز پیری نظر آتی ہے، ارقان ان کو خود کی آنکھوں میں ہو جاتا ہے نا، تو سب کو پیری چیز نظر آتی ہے۔ تو ڈونگی پیر سے انہوں دھوکہ کرتے ہیں، لیکن سب پیر ان کو برے نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ ہم تو مرید بننا چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی، لیکن آج ہم پیروں سے باباؤں سے بہت دور ہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے فلاں صاحب سے مرید ہوئے تھے، تو مرید ہونے کے بعد ہم ان کے پاس دھیرے دھیرے ہم جانے لگے، تو انہوں نے ہدیے کے نام پر کئی لاکھوں روپے ہم سے لوٹ لیا، اور کہتے تھے کہ جیسا ایک اولاد کا حق جو ہے ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اولاد جو بھی کماتی ہے تو ماں باپ کو اس کا حصہ دینا پڑتا ہے، اسی طرح پیر بھی روحانی باپ ہوتا ہے، تم جتنا کماؤ گے تمہیں سے ایک حصہ ہمیں دو۔ اس طرح ہم دیتے رہے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سب ان کے دھندے ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی جو ہے پولیس کا لباس پہن کر خود ہو چور
اور لباس پولیس کا پہن کر لوگوں کو لوٹنے لگ جائے تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی جو ہے یہ پولیس والوں کی تھوڑی ہے کہ وہ تو لباس پہن کر. تو اسی طرح آج کچھ پیر کا لباس پہن کر لوٹنے والے چور بھی بہت زیادہ دنیا میں پھر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو ہے پیر غلط ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس میں غلطی جو ہے نا آپ کی خود کی اپنی غلطی ہے. تو وہ پریشان ہوئے ہماری کیا غلطی، ہم نے تو مرید بنا تھا، اچھی کے لیے مرید بنے تھے، ہم سنا تھا کہ مرید بننے کے کیا فائدے ہیں، اسی لیے تو مرید بنے. میں نے کہا مرید بنے تھے لیکن پیر کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں علم حاصل کیا تھا آپ نے. جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشائخ سے بزرگوں سے فرمایا کہ پیر میں 4 چیزیں دیکھو تب مرید بنو. اب وہ بڑے حیران ہوئے، نہیں ایسا تو میں سنا نہیں تھا. تو غلطی تمہاری ہے نا، علم تمہیں نہیں ہے. تو کیونکہ علم ایک ایسی روشنی ہے کہ وہ اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا. اس کی روشنی میں اگر زندگی گزارو گے تو تم کبھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دھوکہ نہیں کھاؤ گے. آپ کو صحیح اور غلط کی فرق سمجھ میں آ جائے گی، حلال اور حرام کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو علم اتنا ضروری چیز ہے جو علم ہماری عقل کو بھی روشن کرتا ہے. دانائی، حکمت، ایک عالم جو باتیں کر سکتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. تو علم حاصل کرنے سے عقلوں کو بھی روشنی ملتی ہے اور حکمت کو بھی روشنی ملتی ہے. تو علم کی بے شمار فضائل قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے. یہاں تک کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے ایک قدم رکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے استقبال کے لیے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. تو یہ خالی ابھی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کی اتنی فضیلت ہے. تو ایک علم حاصل کرنے کے بعد اس کا کتنا مقام مرتبہ ہو جائے گا. آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں، کئی ایسے ماں باپ ہیں جن کی اولادیں غیروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہیں. یقین جانیے اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو ان کے ماں اور باپ جو ان کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، ان کی بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ دین جانتے ہیں، نہ وہ اسلام جانتے ہیں، نہ صحیح و غلط جانتے ہیں. اب کیونکہ اسکول پہلی تربیت گاہ نہیں ہوتی بچے کی، پہلی تربیت گاہ ماں باپ ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے. گھر ہی میں ماحول نہیں ہے کہ اس کو صحیح غلط کا پتہ، جب ماں باپ کو ہی پتہ نہیں ہے کہ عقائد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ خود ماں باپ نہیں جانتے تو بچوں کو کیا ملے گا؟ تو بچے تو غیروں کے ساتھ منہ کالا کریں گے. صرف آج کے دور کے حساب سے ماں باپ الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر الا ماشاء اللہ آج کے دور میں ماں باپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن فیلڈ میں تو زیادہ انٹرسٹ بتاتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ایڈوکیٹ بن جائے، انجینئر بن جائے، MBA کر لے، یہ کر لے، فلاں فلاں ڈگری اس کے پاس ہو. لیکن کم سے کم اس کو حلال اور حرام کے مسئلے تک اس کو پتہ نہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو طہارت کے مسئلے پتہ نہیں ہوتے، اس کو غسل کے مسئلے پتہ نہیں رہتے، اس کو وضو کے مسئلے پتہ نہیں ہوتے. یہ حالات آج کے دور میں دین سے دوری، کیونکہ ایجوکیشن کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، ترقی اسی میں رکھی گئی سمجھ رہے ہیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کیا وجہ تھی کہ پہلے دور میں ماں باپ کے یہاں بابا فرید گنج شکر جیسے بچے پیدا ہوتے تھے، غوث اعظم دستگیر جیسے بچے پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے یہ اولیاء کرام. تو یقیناً اس کے پیچھے لاجک ان کے ماں باپ ہے. ماں باپ کا مقام و مرتبہ یقیناً بہت بلند ہے کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، پیر بھی چوم رہا ہے،
اور اپنے ماں اور باپ کو آنکھیں نکال کر دیکھتا ہے، چاہے ان کے ماں باپ کچھ بھی ہو، لیکن ان کو اوپر غصہ کرتا ہے، تو پھر وہ پیر سے فیض اس کو مل نہیں سکتا، جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں باپ کی دعا، خاص اور ماں کی دعا بیٹے کے لیے نبی کی دعا کے برابر ہوتا ہے۔ جیسا نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ایسا جو ہے دعا کا اثر ایک ماں کا اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یقیناً ماں باپ کا ایک اونچا مقام ہے، قرآن پاک میں حدیث پاک میں ان کو بتایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ تم اگر کم سے کم صحیح اور غلط کا فرق، جہاں اپنے بچے کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے تم لگا رہے ہیں، لیکن کم سے کم ایک، کیونکہ آج کے دور کے حساب سے ایک مولوی، ایک سنی صحیح العقیدہ عالم کو بھی اگر آپ اس کی صحبت میں رکھیں گے تو مہینے کے، اگر جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہو، اگر وہ مہینے کے 8-10 ہزار روپے بھی کسی عالم کو دے کر رکھتا ہے تو بہت فائدے کی بات ہے کہ اس عالم کے ذریعے بچہ دین حاصل کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق حاصل کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سن لیجیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی عالم بنے، ہر بچہ حافظ قرآن بنے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک شخص کو عالم بننا یا حافظ بننا ضروری نہیں، بلکہ اس کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس کو پتہ چلے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ زندگی آپ جو گزار رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بات چل رہی ہے نا، تو اس کے تحت، لیکن آج جو بچیاں غیروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، اس کی پیچھے بنیادی بیج ہی خراب ہے۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جیسا اگر باپ کے پاس پراپرٹی ہو، پیسے والا باپ ہو، تو ماں باپ کے پراپرٹی، ماں باپ کا پیسہ اولاد کو ملتی ہے، یقیناً اولاد ہی کو ملے گی، لیکن اسی طرح جس طرح دولت منتقل ہوتی ہے اولاد کے لیے، اسی طرح ماں باپ کی مزاج، سوچ اور فکر بھی اولاد کے اندر آتی ہے۔ یہ بھی جو ہے اس کو ذہن میں رکھے، آپ کی جیسی سوچ ہوگی، آپ کی جیسی فکر ہوگی، آپ کے خیالات کیسے ہوں گے، آپ کی مزاج کیسی ہے، یہ مزاج کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ تو آپ کا فکر، آپ کی سوچ تو صرف انگریزی ذہن تھا، صرف ایک اچھا گھر، اچھا مکان، عزت، شہرت، کوئی آپ نے سب کچھ سمجھ لیا تھا اور اسی کو آپ نے کہا تھا یہی کامیابی ہے، اور اسی زندگی کو آپ لے کے چل رہے تھے، پھر آپ کی مزاج آپ کے بچوں میں بھی آئی۔ تو آج کئی بچے، آج بھی دیکھا جاتا ہے باپ کا جنازہ ہے لیکن بچہ یا تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا تو مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کہ جنازے میں کھڑنے والے کو باپ کا جنازہ ہے، پتہ نہیں ہمیں پڑھنے نہیں آتا، اور جو مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس کو پوچھا جائے کہ تو باہر بھی کھڑا ہے، باپ کا جنازہ ہے، ہمیں تو جنازے میں کھڑنا بھی نہیں معلوم ہے کہ پڑھنا کیا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ ماں باپ تو یہی بتائے کہ بیٹا جو ہے ڈاکٹر بننا کامیابی ہے، انجینئر بننا کامیابی ہے، آپ کو امریکہ میں جا کر سیٹ ہونا کامیابی ہے، یورپ ممالک میں جا کر سیٹ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماں باپ نے تو یہ سکھایا تھا اور ہم نے تو یہی سارے کام کیے ہیں، یہی ساری مزاج ہم نے ہمارے اندر آئی ہے، تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کیا یہ ماں باپ ایک بہت بڑی ذمہ دار بھی ہے۔ تربیت بھی جو ہے نا ماں باپ کے ذریعے سے آنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ماں باپ جو ہے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کو صحیح ٹائم پر جو باتیں سمجھانا نہیں سمجھاتے، لیکن آج کئی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان میں سے کئی بچوں کی شادیاں نہیں ہوئے۔ آج کے اس بیان کو ایک فکر کے ساتھ لیجیے اور دل کے کان سے سنیے تاکہ آپ کو آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے، اور یہ آپ صرف سن کر سبحان اللہ یا افسوس کرتے ہوئے خاموش نہ بیٹھے، ایک فکر پیدا کرے، ایک سوچ پیدا کرے تاکہ اس کو ایک جذبہ پیدا ہو اور اس پر آپ ایسا عمل کر کے بتائے کہ ہاں آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ غوث اعظم تو بن نہیں سکتا، غریب نواز تو نہیں بن سکتا، لیکن ان کا غلام ضرور بن سکتا ہے، ان کے غلام کو ضرور بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مزاج، خیر بہت بات دور چلے جانے کے، والدین بھی تربیت گاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ والدین ہوتے ہیں،
تو بچے کے پر اثر کیسے ہوگا جب ماں باپ خود فیشنیبل ہو. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی تھی وہ غیروں کے ساتھ بھاگ گئی. میں نے کہا بھائی اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ معاشرہ ذمہ دار ہے. کئی لوگ میرے پاس آئے، ایک شخص آ کر کہنے لگے حضرت ہم اپنی بچی کو ایک جگہ رشتہ آیا تھا، میں 8-10 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، سوچیے ایک فکر کیجیے، میں نام ظاہر نہیں کر رہا ہوں لیکن سوچ بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں میں ہو کیا رہا ہے علم کی کمی کی وجہ سے. تو وہ آگے نے رشتہ آیا تو رشتہ ہم نے کینسل کر دیا. کیوں؟ بولے ہم جب ان کے گھر گئے بچے والوں کے تو پورا طور طریقہ غیروں کے طریقے سے، نام تو مسلمان، بولے سمجھ میں نہیں آئی بات. غیروں کا طریقہ کیا رہا؟ بولے وہ ہر کام مہرت دے کے کرتے، گھر بھی مہرت دے کر بناتے. غیر مسلموں میں ہوتا ہے وہ مہرت دیکھنا، اس کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے. اور نماز یا تو جمعہ پڑھتے نا تو پھر عید کی پڑھتے، بس اتنا ہی. کلمہ کو پتہ نہیں، کلمہ طیبہ، ارے تو 5 کلمے ہیں، 5 کلموں کی بات تو چھوڑیے، پہلا کلمہ ان کو یاد نہیں ہے. پہلا کلمہ طیب جو ہے ان کو اس کی برابر فرق نہیں ہے نہ. وہ کلمہ صرف نام کے مسلمان ہے، پورا طور طریقہ کھانے کا ٹیبل ہو یا پلیٹ ہو، گلاسیں ہو، انہیں سب ٹوٹلی ایسا کہ غلط ہے کہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں نہیں، کسی غیر مسلم کے گھر میں آئے ہیں. تو یہ مزاج اگر گھر کا، اور اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے مجھے بتائیے پھر ایسا حال ہوگا. اور پھر میں حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات جو آپ کو بتاتا چلوں کہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بچہ رہتا تھا جو یتیم تھا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی پرورش کی تھی، اس کو اپنے خانقاہ میں رکھا تھا. وہ تربیت پایا، کھایا پیا، بڑا ہوا. لیکن بولتے نا بعض لوگ خانقاہ کا کھانا کھا کر بھی سدھرتے نہیں، وہیں پر چھید کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بعض، ہر ایک نہیں، یعنی 1-8% ایسے ہوتے ہیں تاکہ اس میں ہمارے لیے عبرت ہو، ہمارے ایک سبق ہو. تو کھاتا پیتا سکتا، لیکن اس کو حسد تھا پتہ نہیں نظام الدین اولیاء سے، یعنی اس کو بچپن سے رکھا خانقاہ میں، حضرت نے کھلایا پلایا. لیکن حضرت کی تو شہرت تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سال کے 12 مہینے، یعنی 5 دن نکال دیجیے جو 5 دن روزے رکھنا حرام ہے 365 دنوں میں، وہ دنوں کے نکال کر سال بھر روزہ رہا کرتے تھے. اور آپ کے خانقاہ میں تو ایک سے کھانا پکتا تھا. جیسا کہ دیکھیے آپ قطب الدین مبارک شاہ جو بادشاہ تھا، اس کے مرنے کے بعد قطب الدین مبارک شاہ، جس کے بارے میں نے گزشتہ اتوار سنایا تھا کہ نظام الدین اولیاء نے اس کی حکومت کی پیپر پر کہا تھا کہ اس کو بولو اسی پر پیشاب کر دے، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا، میں نے گزشتہ اتوار یہ واقعہ سنایا تھا. تو قطب الدین مبارک شاہ کے مرنے کے بعد 6 مہینے تک خسرو خان نامی ایک بادشاہ 6 مہینے تک جو ہے سلطنت پر آیا. اور اس کے بارے میں آتا، میں سیاست میں نہیں جانا تھا، اس کے بارے میں آتا یہ دکھنے میں تو مسلمان تھا لیکن اندر سے پکا منافق تھا. تو خیر 6 مہینے کے بعد یہ ختم ہوا اس کی سلطنت، اس کو ہٹا کر غیاث الدین تغلق آیا. غیاث الدین تغلق نے کہا کہ 6 مہینے تک خسرو خان نے جو سرکاری خزانوں سے، سرکاری پیسوں سے جن جن درویشوں کے طور پر، نذرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیسے بھیجے ہیں، ان درویشوں کے پاس دہلی میں خانقاہوں میں جاؤ اور جا کر ان درویشوں سے کہو کہ وہ جو خسرو خان نے جو تمہیں پیسہ دیا ہے دیا تھا، دولت جو دی تھی، اس کا جو ہے سارا حساب کتاب دو. تو بہت سے مشائخ میں، کیونکہ دلی میں سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بھی کئی ایک بزرگان دین تھے جو بابا فرید بن شکر رضی اللہ تعالیٰ کے مرید خلیفہ بھی تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو خسرو خان نے جو پیسہ جو دیا تھا وہ
5 लाख सोने के सिक्के थे। दरवेशों को सुने क्या किया था, सरकारी खजाने से 5 लाख सोने के सिक्के भेजे थे हर एक दरवेश के यहाँ, नजराने के तौर पर, तोहफे के तौर पर जबरदस्ती भेजे थे, किसी वली ने मांगा नहीं था से मिल गया। तो जो बुजुर्गों के पास भेजे थे तो सारे बुजुर्गों ने दिन वो पैसा खर्च नहीं किया था। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की हिफाजत फरमाता है। तो वो सारा पैसा उन्होंने लाकर गयासुद्दीन तुगलक को दे दिया और उसने लिस्ट में देखा कि निजामुद्दीन औलिया का भी नाम था उसमें। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि भाई निजामुद्दीन औलिया के खानका से हिसाब किताब नहीं आया। तो लोगों ने कहा, तो वजीर कई वज़रा आपके मुरीद थे आपके निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने कहा कि फला फला इनके अंदर एक खासियतें ये चीज़ें हैं। तो उन्हें वो सब ठीक है, इतने बड़े कमाल के दुर्वेश है, बुजुर्ग है, तकवा है, परहेज़गारी सब एक तरफ हो। जो 5 लाख सोने के सिक्के थे निजामुद्दीन औलिया से कहो कि उसका हिसाब दे। तो अब लोग गए तो जाकर बोला गया कि सरकार यानी हुकूमत की तरफ से कुछ सिपाही आए कि महबूब इलाही से मुलाकात करना है। खानखा से आवाज़ आई कि भाई ठहरो, अभी हज़रत ज़िक्र इलाही में है। कुछ देर बैठने के बाद जब मौका मिला मुलाकात का, अब जाकर निज़ामुद्दीन औलिया को सिपाहियों ने कहा तो आपका चेहरा जलाल में कहा कि जितने उसने पैसे भेजे थे 5 लाख सोने के सिक्के, उसको कहो कि मैंने उसमें से एक सिक्का भी अपनी ज़ात पे खर्च नहीं किया। अगर अपनी ज़ात पे खर्च करता तो मैं खुद हिसाब देता, एक बार। दूसरा, वो सारा हिसाब खानका के जो है बावर्ची खाने में गया है और सारे दिल्ली की आवाम उसे खाना खाएगी। अरे हुकूमत का। तो गयासुद्दीन तुगलक को जब ये बात पहुंची तो उसको सारी जिंदगी ये गयासुद्दीन तुगलक वही है, ये आखिरकार बर्दाश्त नहीं करके कहा था कि दिल्ली छोड़कर निज़ामुद्दीन औलिया को कहा था कि मैं बंगाल जाकर आया था, आप दिल्ली छोड़कर चले जाना। तो आपने फरमाया था हुनूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली दूर है, जो आपने जो जुमला फरमाया था इसी गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक को जब इंक्वायरी भी करा उन्हें अपने ख़ास साथियों के साथ, तो उसको पता चला कि भाई दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया से उलझ नहीं सकते आप, ना वो ऐसे दुर्वेश है, ना किसी बादशाह से कुछ मांगते हैं, ना बादशाहों के दरबारों में आते हैं, वहाँ उनको उलझना चाहिए। तो गयासुद्दीन तुगलक को फिर भी उसका सीना साफ नहीं हुआ, वो तो तुक में था कि कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी मिली और मैं इनको पकड़ दूँ। तो हुआ क्या, एक मरतबा यही बच्चा जो मैं सुना रहा था आपको, या सुने जरा गौर से, यही बच्चा जो है जिसको निज़ामुद्दीन औलिया के खानका में रहने के लिए रखा गया था, छोटे से बड़ा हुआ, लेकिन उसको पता नहीं कि महबूब इलाही से हसद और जलन पैदा हो गई। और हसद और जलन कितना ख़तरनाक है इसका अंदाज़ा करें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मुरीद आकर, ये वाक़या फुतूहुल गैब खुतबा नंबर 40 में है कि एक शख्स आया और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछता है कि हुज़ूर वली बनना है तो क्या करना होगा। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपने सीने से 4 चीज़ों को निकाल दे। तो 4 चीज़ें क्या है? तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अपने सीने से अकड़ को निकाल दे, दूसरा हसद को निकाल दे, तीसरा गीबत की आदत को निकाल दे, चौथा चौगलखोरी की मिजाज को निकाल दे। ये 4 चीज़ें तो अपने सीने से निकाल कर फेंक दे। तो उस मुरीद का हुज़ूर अगर निकालना तो हमने मुस्कुरा कर फरमाया था कि निकाल करा, और हुज़ूर अगर निकाल दिया तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया फिर अगर तू ये 4 चीज़ें अपने अंदर से निकाल देगा तो अल्लाह ताला तेरे दिल में गैब की खबरों को रोशन कर देगा। ये लफ्ज़ है फुतूहुल गैब खुतबा नंबर 40 में आप अगर पढ़ेंगे। तो हसद एक ऐसी चीज़ है कि तरीक़त में ख़ास तौर पर सुने आप, तकब्बुर, हसद, इसको कुफ्र कहा गया। हालांकि है ये चीज़ हराम और शरीयत और तरीक़त कोई अलग चीज़ नहीं है। मैं ये ज़हन में इस पर भी मैंने कई बार बयान किया है, लेकिन यूँ समझिए कि शरीयत एक समंदर की लहर है, समंदर है, और उसी समंदर से एक पूरा नाला बनाया गया है। पानी तो समंदर से ही जाएगा ना, जब तक नाले का ताल्लुक समंदर से है तो पानी आता नहीं है, और जैसे ही नाले का ताल्लुक समंदर से कटा तो फिर पानी नाले में पानी
نہیں آئے گا تو یہ جو پر نالا ہے یہ طریقت ہے. جب تک اس کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے نا تب تک جو ہے نا فیض ملتے رہتا ہے. اگر شریعت ختم تو پھر جو ہے طریقت بھی آتی نہیں سکتی. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے اس کی بہت پیاری بات ہے ملفوظات میں لکھی ہے بیان فرمائی ہے. تو خیر طریقت میں بزرگوں کی نظر میں جو ہے حسد تکبر کفر ہے. یعنی آپ کہتے ہیں پھر وہ بس کفر اس لیے کہ پھر وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ چیز صاف ہوگی تو تبھی تو بندہ جائے گا. تو وہ نظام الدین ہو جائے کہ خانقاہ میں رہنے والا اس کو حسد ہوئی اور اس نے جا کر کیا کیا غیاث الدین تغلق کو جا کر کہا کہ یہ لوگ قوالی سنتے ہیں اور ناچتے اور گاتے ہیں. تو اس پر غیاث الدین تغلق نے مقامی علماء جو اچھا دیکھیں جو مقامی علماء میں واقعی علماء ربانین ہوتے ہیں یعنی علماء حق الگ ہوتے ہیں اور علماء سو الگ ہوتے ہیں. دین کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے. لوگوں کی واہ واہ کرے ان کی عزت کرے. تو لہٰذا جو واہ واہی چاہتے تھے ایسے علماء جن کو اللہ سے آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا ایسے علماء جس کو حدیث مبارکہ میں علماء سو کہا گیا جو نظام الدین اولیاء سے چڑھتے تھے ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ قوالی حرام ہے. اب وہ فتویٰ ملا پھر اس دور کا جو قاضی تھا اور میں نے بتایا تھا قاضی جو جج کے مقام پر ہوتا ہے قاضی وہ جج بھی جو ہے جو بہت بڑا مفتی ہوتا ہے اپنے دور کا اسی کے فتوے کے تحت شریعت لاگو ہوتی تھی ایک دور میں. تو جس کو قاضی کہا جائے تو آج کا قاضی نہیں جو قاضی خطبہ نکاح پڑھاتا ہے اس کی طرف ذہن نہ لے جائے. تو قاضی نے بھی فتویٰ دے دیا کہ ہاں یہ حرام ہے. اب فتویٰ بھی ملا غیاث الدین تغلق کو بولنے کا موقع مل گیا. تو آپ غیاث الدین تغلق نے اعلان جاری کر دیا فرمان شاہ. میں اس واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتا ہوں ذرا اس کو غور کریں کہ وقت نہیں ہے کیونکہ علم میرا موضوع ہے لیکن اس واقعے کے پیچھے علم کے متعلق کچھ اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرا موضوع علمی ہے لیکن اسی موضوع کو اس واقعے سے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. بزرگان دین کے واقعے سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو تباہی ہے نا میں نے اس کی علم کی دوری سے جو میں نے بتا دیا کہ مسلمانوں میں گھر کیسے ہو رہے ہیں ارے بہت دور گئے ہمارے پاس ہی دیکھیں آپ نہ طہارت کے صحیح مسئلے معلوم ہے نہ وضو کے اسی طرح سمجھانے کے باوجود بھی. اور تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ یہ فرض حاصل کرنا پھر بھی چاہتا نہیں اس کو حاصل کر. اس کے پاس فون میں دیکھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے ٹائم ہوتا ہے موبائل میں دیکھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے. اگر ٹائم نہیں ہوتا تو علم حاصل کرنے کا وہ بہانے لگاتا ہے یار یہ کام تھا وہ کام ہے اللہ ہے فلاں ہے. لیکن یہ سارے بہانے ایک دم جب مرو گے نا جب خبر میں پتہ چلے گا ہاں جب خبر تب آئے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تو عالم بن اگر نہیں بن سکتا تو عالموں کی جو ہے صحبت میں بیٹھنے والا بن. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالموں سے محبت کرنے والا بن. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو چوتھا تو ہرگز نہ بن ہلاک ہو جائے گا. نہ عالم ہے نہ عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے نہ عالموں سے محبت کرتا ہے. یہ تینوں بھی تیرے اندر نہیں ہے تو بندہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاک کا مطلب پھر اس کا ایمان بالکل خطرے میں ہو جاتا ہے. دیکھ لیجیے آپ. تو خیر اس واقعے سے آپ کو ایک بہت بڑا ایک سبق جو ہمیں سب کو ملتا ہے وہ سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب وہ فتویٰ پہنچ گیا بادشاہ نے کہا اب تو موقع ملا کہ نظام الدین کیونکہ 7 بادشاہ آپ کے دور میں گئے. علاء الدین خلجی کا بھی دور آپ نے دیکھا قطب الدین مبارک شاہ کا بھی دور آپ نے دیکھا اور بادشاہ کا دور دیکھا خسرو خان کا 6 مہینے کا دور بھی آپ نے دیکھا. اب یہ غیاث الدین تغلق نے کہا کہ اب تو مجھے موقع ملا ہے اب ان کو اپنے محل میں بلاؤں گا. اب شریف مسئلہ تھا نظام الدین اولیاء نے ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. شریف کا مسئلہ ہے تو جواب دینے کے لیے میں آؤں گا. اب محبوب الہی تنہا کے سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے مرید تھے. کسی مرید میں ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے ساتھ چلنے کے. لیکن ایک مرید کا نام آتا ہے مولانا معین الدین منور رحمۃ اللہ تعالی. انہوں نے ہمت کر کر نظام الدین اولیاء کے پیچھے پیچھے چلنے کے. محبوب الہی نے پلٹ کر دیکھا خاموش ہو گئے. یہ وہی مولانا معین الدین منور وہ عالم ہے
کہ ان کی علم کی توتی اس وقت پوری ہندوستان ہی بولا جاتا تھا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ہمیشہ درویشوں سے اور بزرگوں سے چڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, درویشوں سے بہت چڑھا کرتے تھے. ایک دن کے ساتھی نے بہت سمجھایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو, تمہاری علم کی توتی ساری دنیا میں بولی جاتی ہے, لیکن تم درویشوں سے چڑھتے کیوں ہو؟ تو وہ بعد میں بتاتے تھے, اپنے ایک منطق کی باتیں کرتے تھے. ایک کسی دوست نے کہا تھا کہ ایک بار چل کر نظام الدین اولیاء سے مل لو. مجھے بہت غصہ آیا کہ میں تو درویشوں سے چڑھتا ہوں, تم مجھے کھینچ کے لے جانا چاہتے ہو. تو آپ کے دوست نے ترکیب بنائی, پیار سے سب کو سمجھاتے رہے, روز آنا بولنا, آتے بولنا. تو انہوں نے بولے بھائی تم روز کا میرے پیچھے لے جا رہے, چلو ایک بار چل کر دیکھ ہی لیتا ہوں. اور اس میں میری نیت تو نہیں چلنے کی, میں تمہاری بولنے پر زبردستی چل رہا ہوں. یہ بھی ذہن میں رکھنا, زبردستی چل رہا ہوں. اب یہ سوچ کر بغیر اخلاص کے ساتھ جب نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں آئے, محبوب الہی آئے, سبحان اللہ, جو ہے نا امیر خسرو نے کلام فرمایا تھا نا ہندی میں, جو کلام ہے, آنکھ ملا کر جو ہے مجھ سے نینا ملا کر چین سکون سب کھینچ لیے بندے نا. جیسے ہی آنکھ ملی نظام الدین اولیاء کے اس مولانا پر, ان کا دل صاف ہوا اور فوری سرکار نظام الدین اولیاء کے ہاتھ بھی چھپے اور قدموں میں جو ساری زندگی محبوب الہی کے ساتھ رہے. اتنا بڑا وقت عالم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا محبوب الہی کہ جب فتویٰ کا جواب نہیں. اب وہاں پر گئے, قاضی بھی بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے محل میں, بادشاہ بھی ہے, قاضی بھی ہے, اور جو جتنے اعتراضات کرنے والے علماء سو بھی ہیں بیٹھے ہوئے, سو مولویاں بیٹھے ہوئے ہیں, محبوب الہی بیٹھے. اور قاضی کھڑا ہو کر کہنے لگا نظام الدین جو تم قوالی سن رہے ہو حرام ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنانے لگا. کہنے لگا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قوالی حرام ہے. سما اور قوالی میں بھی فرق ہوتا ہے. اور آج لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قوالی کو حرام کہا ہے. بھائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوالی کو حرام کہا ہے, سما کو جائز کہا. دیکھیے قوالی اور سما میں فرق ہوتا ہے. سما ہم اب زیادہ اس کو بولنے پہ جو ہے نا سما ہو جاتا ہے. اور سنیں اعلیٰ حضرت کا سلسلے قادریہ میں قوالی نہیں ہے, بات سمجھے. اور اعلیٰ حضرت ہے قادری, ہم رضوی ہیں, اعلیٰ حضرت رضوی نہیں قادری ہے. سبحان اللہ. ہم رضوی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے غوث اعظم کا دامن ملا, لیکن اعلیٰ حضرت تو قادری ہے نا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا جو یہ فتوائے رضویہ میں جو نقل فرمایا, اس کے سارے ڈیٹیل نہیں پڑھی جاتی. ایک تو اعلیٰ حضرت قادری ہے, سلسلے قادریہ میں قوالی نہیں ہے. غوث اعظم نے ساری زندگی قوالی نہیں سنی. ہر ایک جو روایت قوالی لوگ اپنے قوالی میں سناتے ہیں اس پر بھی اختلافات ہیں, لیکن غوث پاک نے ساری زندگی قوالی نہیں سنی. تو اب پر فتویٰ پھر غوث اعظم پر بھی لگاؤ گے نا, معاذ اللہ, کہ وہی سلسلہ قادریہ میں قوالی نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات, اعلیٰ حضرت نے جو فتوائے رضویہ میں کہا کہ قوالی میں میوزک بجانا یہ حرام ہے کہا, اور بغیر میوزک کے جو ایک ہاتھ ایک ہی طرف کا جو ڈب ہوتا ہے اس کے پر اعلیٰ حضرت نے خاموشی سکوت اختیار فرمایا. ایک بات. اور اعلیٰ حضرت نے آخر میں جملہ کہا تھا, فتوائے رضویہ میں لکھا, وہ جملہ نہیں بولا جاتا قوالی کے متعلق. آپ نے فرمایا تھا اگر 3 دن کا بھوکا آدمی ہو, 3 دن کا بھوکا آدمی ہو, کھایا پیا کچھ نہ ہو, 3 دن کا بھوکا ہو, اب ایسے بھوکے آدمی کو محفل سما میں بٹھا دو اور قوالی ادھر سما. اب ایسا بھوکا آدمی جو سامنے اگر قوالی ہو رہی ہے, اس کا ذہن قوالی کی طرف جائے تو ایسے آدمی کے لیے قوالی سننا جائز. ایک طرف کھانا رکھ دے, ایک طرف قوالی ہو, تو اب کھانے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا لیکن کھانے کی طرف دیکھے نہیں بلکہ قوالی کی طرف جائے, تو اس کا بلکہ یوں سمجھے اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا اہل کے لیے جائز ہے اور نااہل کے لیے حرام, اس کے شرائط. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاضی سے کہا, قاضی بھی میں یوں سمجھے کہ اپنے دور کا پورے عالموں کا مفتی اعظم کہہ سکتے ہو, اور یہ علم اصول کا تو قاضی اسی کو بنا دیتے تھے جو سارے مولویوں میں بڑا مولوی ہو, یوں سمجھ گیا. تو قاضی نے کہا کہ امام اعظم نے تو فرمایا سما حرام ہے, اور قوالی کرتے اپنے خانقاہ میں, لوگوں کو ناچاتے ہیں, خود بھی ناچتے ہیں.
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو امام اعظم کا قول ہے، کیونکہ میں نے آپ کو نظام الدین اولیاء کے بارے میں فرمایا تھا، نظام الدین اولیاء مرید بننے سے ہی پہلے، ابھی مرید بنے نہیں تھے بابا فرید احمد شیخر کے، مرید بننے سے ہی پہلے آپ دہلی کے، کیونکہ بدایونی میں جب آپ علم حاصل کیا، پہلا بدایونی شہر میں ہوئے، تو سارے بدایونی شہر میں سب سے بڑے مولوی آپ تھے، سبحان اللہ۔ اور جب دہلی آ کر پڑھے، مولانا شمس الدین کے پاس بیٹھ کر پڑھے، تو سب تاریخ گواہ ہے کہ دہلی کے سارے سب سے بڑے مولانا میں نظام الدین اولیاء کا نام آتا تھا، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء کا ایک لقب تھا، اب مجھ پر ہے، ان کو دیکھ کر ان کے ساتھی کہتے ہیں یہ محفل شکن، جس محفل میں یہ بیٹھتے ہیں، عام محفل نہیں، عالموں کی محفل، عالم کہتے تھے کہ محفل شکن ہے، جو ان کو دیکھتے تھے تو سب خاموش ہوتے تھے، بھائی جہاں نظام الدین اولیاء وہاں ہماری نہیں چلتی، یا انہی کے اللہ نے جو علم عطا فرمایا ان کی توجہ بولی جائے گی۔ پر علم تو یعنی آپ حافظ تھے، عالم تھے، محدث بھی تھے، نظام الدین اولیاء اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے، تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا یہ جو امام اعظم کا قول ہے، قاضی نے اعتراض کیا نا، امام اعظم نے سماع کو حرام کیا، تو نظام الدین اولیاء نے فوراً جواب دیا اس کا۔ پہلے تو مولانا معین الدین منور نے کہا حضور مجھے اجازت ہے، میں آپ کا غلام، میں اس کا جواب دوں، خاموش رہو۔ اب کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو قول ہے یہ مشروط ہے، سبحان اللہ۔ امام اعظم کا یہ قول جو ہے قوالی حرامی مشروط ہے، یعنی اس میں شک ہے اور یہ امام اعظم کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد نظام الدین اولیاء نے سب کے پہلے اعتراضات سنے، خاموش رہے، سنتے رہے، پھر کھڑے ہو کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ اس ادرا کہا، سماعت میں تاریخ میں حدیث سناتا ہوں، تو پہلے تو نظام الدین اولیاء نے شرطیں بتایا قوالی کے لیے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں قوالی کے لیے 5 شرطیں، ادھر سننا ذرا چشتیوں کے 5 شرط آپ نے بتایا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کلام عارفانہ اور صوفیانہ یعنی شریعت کے دائرے والا کلام پڑھا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی نظام الدین اولیاء کی کہ قوال پڑھنے والا بھی پرہیزگار ہو، ایسے لوگوں سے قوالی سنتے تھے نظام الدین کہ پڑھنے والا جو ہے پرہیزگار ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اس میں میوزک نہ بجتی ہو، اور چوتھی یہ تھی کہ وہاں پر عورت کا سایہ بھی نہ ہو، عورت کا سایہ بھی نہ ہو، اور 5ویں شرط یہ تھی کہ سننے والے اہل ہوں، بیٹھے میں ان میں بیٹھے ہوئے عالم حافظ تو ہونا چاہیے نا، وہ مسئلے مسائل کو بتائے گا، اس کی صحبت پہ بیٹھ کر سننا الگ بات ہے، اہل ہو۔ یہ 5 شرطیں اس کے ساتھ قوالی ہوتی تھی، سمجھا، یہ 5 شرطوں کے ساتھ قوالی ہوتی تھی۔ اگر آج قوالی سن کر کس کے بچے کا دل ناچنا دل بول رہا، کودنا دل بول رہا، اور اس کا دل دماغ شیطانی کاموں کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی نفس کا دخل ہے، ایسے کے اوپر قوالی حرام ہے۔ اور جس کا دل قوالی سننے کے بعد اللہ کی طرف چلے جائے اور ایسی کیفیت لائے کہ اس کو دیکھنے والے کو بھی جو ہے نا اللہ یاد آ جائے، تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر قوالی سننا چاہیے۔ لیکن نظام الدین اولیاء نے ساری شرطیں بتانے کے بعد بھی پھر آپ نے حدیث سنانا چاہا، تو وہ قاضی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہمیں حدیث نہیں تو سناؤ، امام اعظم کا قول سناؤ۔ حدیث پر امام اعظم کو قول کو فوقیت دلا حسد تھی، کیونکہ قاضی خود جانتا تھا کہ حدیث دانی میں نظام الدین اولیاء کا بہت بڑا مقام ہے، تو آپ نے فرمایا میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، تو امام اعظم کا قول مجھ سے پوچھتا ہے، حدیث پر امام اعظم کے قول کو فوقیت دینا چاہتا ہے۔ آپ کا چہرہ جلال میں آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ سنو، پہلے تو قاضی نے کہا نہیں آپ حدیث نہ سنائے، امام اعظم کا قول سنائے، ورنہ میں آپ پر حد جاری کر دوں گا، میں جج ہوں اس دلی کا، آپ پر شریعت کا قانون بنتا ہے مجھ پر کہ میں آپ پر حد جاری کروں، سزا جاری کروں۔ محبوب الہی نے کہا اس قاضی سے اپنا یہ ہوتا ہے نا جو قاضی بنا بیٹھا ہے، اگر یہ باقی رہا تو مجھ پر حد لگانا، باقی رہا تو مجھ پر حد لگانا، ایک بار۔ دوسرا سن، میں تو حدیث سنانا چاہتا ہوں تو امام اعظم کا قول سننا چاہتا ہے۔ اب جلال میں کھڑے ہوئے فرمایا کہ میں تو قوالی سنوں گا، جو کرنا ہے کرو، جو شرائط میں نے بتایا ہے۔ کہ بادشاہ کے سامنے بول کر آپ اپنی خانقاہ کی طرف واپس آئے، نہ بادشاہ میں نہ کسی علماء میں ہمت نہیں ہوئی
کہ ان کو روک سکے، کچھ اور سوال کر سکے، سب آپ کے جسم کانپنے لگے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ اب واپس آئے اور دیکھا دیکھنے والوں نے کہ 11 دن کے اندر وہ قاضی کی نوکری ختم ہو گئی، کیونکہ فقیر کی زبان سے جو نکلا پھر ہو کر رہتا ہے۔ 11 دن کے اندر بادشاہ خود اس سے کسی وجہ سے ناراض ہوا، اس کو نوکری سے ہٹا دیا باعث تو غلط نہیں۔ اور آپ جب واپس آئے نا خانقاہ میں، آپ بہت بے چین ہوتے تھے۔ جب مریدوں کو حضور آپ بے چین کیوں ہے؟ کہاں کیسا دور آ گیا، کیسا دور میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ آج حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج ہو رہا ہے، آج قرآن حدیث کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنوں میں غیروں کو کیا کہوں، میں غیر مسلموں کی بات ہے، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، ہے جو ان کا عالموں پر بھونکنے والے کتے آدمی ہے۔ آج جو ہے اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ لکھ گیا، تو کیا فتویٰ کسی مفتی کا اپنی خود کی ذاتی رائے تھوڑی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے قرآن حدیث کے کئی بے شمار دلائل ہوتے ہیں۔ قرآن فتوے کا مذاق اڑانا ان دلائل کا مذاق اڑانا ہے جو آپ نے لکھا، اس کا تو معلوم نہیں رکھتے۔ آج تو اپنے آپ کو معاذ اللہ کیسے پیروں کے معاذ اللہ یہ لوگ مرید بن گئے نہیں معلوم ہے، بس بن گئے جو چاہے بکو کسی عالم کے بارے میں۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں، میں نے کہا یار توف ہے تمہارے عقل پر۔ حضور تاج الشریعہ نے جتنے بھی فتوے دیے ہیں آج کے دور میں مبارک میں، ایک فتویٰ تم اپنے حقیقت کی اینک لگا کر کبھی پڑھ کر دیکھو نا، جو دلائل آپ نے عطا فرمائے اسی مسئلے پر بھی ہے۔ آج ان پر یعنی اہل علم یعنی قرآن حدیث کا جو لوگ علم والوں کا مذاق اڑاتے جو آج ہو رہا ہے، نہ عالموں سے محبت رہی، نہ عالموں کی عزت رہی، نہ عالموں کا ادب رہا، نہ پیروں کا ادب رہا۔ پیر مرید بن کر بھی جاہل بنے بیٹھے رہے، پیر صاحب تو چلا چلا کے کہہ رہے کہ آؤ سیکھو، لیکن انٹرسٹ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، مزاج نہیں ہے۔ بس سنا ہم تو مسجد کے اندر کے مسلمان ہو گئے نا، کہ مسجد کے باہر جا کر ہمیں جو کرنا ہے کرو، نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ، بس زندگی گزارو۔ اسلام کو ہم نے مسجد کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، مسجد میں رہے تو جی 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 واہ 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 سبحان اللہ اللہ ہو کر بولے، لیکن اس کا پریکٹیکل طور پر عمل نظر نہیں آتا، کیونکہ تم جو ہے انٹرسٹ ہمارے اندر ختم نہیں ہو۔ یہ ہم تمام ہمارے لیے بات کروں، میں غیروں کے لیے کیا کہوں، ہمارے لیے بات بتاؤ۔ کئی بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں اتنا بولنے کے باوجود بھی وہ کبھی انٹرسٹ نہیں۔ بھائی اگر تمہارے دلوں پر اثر ہوگا تو تم انٹرسٹ بتاؤ گے، اس بات کا ثبوت ہے۔ کوئی چیز کا اثر ہوتا ہے تو اس کا ثبوت بھی تو دو نا۔ ان باتوں کا تم پر اثر ہوا تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیکھنے والے بنو، عالموں کی صحبت میں بیٹھ کر مسئلے جانے والے بنو، کچھ پوچھو پکڑ نہیں۔ تو خیر علم کا مذاق اور عالموں کا مذاق، بزرگان دین کا اگر کوئی مذاق بنا جاتا ہے تو آج دیکھ لیے ظالم لوگ پھر حکم کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج ظالم حکمران جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ایک ہے کہ ہم بزرگان دین کا مذاق کرنے والے بن گئے۔ ایک وہابیوں کو دیکھیں، خداخواہوں کو، کہ بزرگان دین کا مذاق خود میں وہاں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہابیوں کو چھوڑے، میں ایسے بچوں کو بھی بتا سکتا جو ہے تو سنی، لیکن وہ عالم ایسا ہے، یہ عالم ایسا ہے، یعنی علماء کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس پر بھی زبان کھولنے والے بن گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں فروع کا جو مسئلہ ہے اس پر تمہاری زبان بند رہنا چاہیے۔ ایک عالم اگر کوئی فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا فروع کے مسئلے میں، عقیدے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ عقیدہ اگر بگڑ ہے کسی کا تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں ایسے کچھ مولوی ہے جن کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، اب اس کے فروع کے اختلافات لے کے ہم کیا کریں گے؟ جیسے کہ طاہر جو ہے، اب میں قادر کیوں بولوں اس کو، منہاج القرآن تحریک چلا رہے، اس سے اختلافات ہے کیا؟ بات اگر فروع کی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی۔ فروع کا مسئلہ نہیں تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا، اس نے عقیدے پر بات کر دی۔ اس نے کہا کہ جو قول معاذ اللہ جو اشرف علی تھانوی نے جو لکھا حفظ الایمان میں کہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے تو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، اگر نبی کے پاس علم غیب ہے تو ایسا معاذ اللہ جانوروں کے پاس بھی ہے۔ اس بات پر طاہر کہتا ہے میں تو سکوت کروں گا، خاموشی اختیار کروں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ ارے ایک آدمی کا کھلا کفر کتاب میں چھپ رہا ہے، پتہ بھی چلا کہ اسی نے لکھا، پھر بھی تو کہہ رہا ہے۔ پھر غیروں کے ساتھ کس طرح سے تم بناتے ہو، جا کر اس کے ساتھ کیک کاٹتے ہو، چیختے ہو، تو یہاں عقیدے کی بات آ گئی۔ اب عقیدے میں جو ہے ہم جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ فروع کا مسئلہ ہے ہم اختلاف، لیکن ہمارے
کئی رضوی علماء ہیں جو ویڈیو آج بھی نہیں لیتے، لیکن کئی مفتی اعظم کے مرید ہے، خلفاء ہے، ویڈیو لیتے ہیں. تو یہ فروع کا مسئلہ ہے، اس پر نہیں. اس کو چھوڑ کر عالموں کا اگر مذاق بنا لیا گیا. ایک صاحب میرے کو رک کر بولے یہ کیا بھائی، اچھا دیکھو نو یہ عالموں کی بحث میں اب ان لوگ ایک صاحب ملک آ کر بولے کہ امام اعظم ایک فتویٰ دے رہے ہیں، امام شافعی. اب اتنے بڑے بڑے اماموں کو لو آج کے دور میں لوگ دین بتانے جائیں، یہ کیا ہے؟ ہم حنفی ایک مسئلہ ہو گیا، شافعی. میں نے کہا بھائی منہ بند رہو. نہیں، میں نے کہا دیکھو ایسے فروع کا جو اختلافات ہے وہ صحابہ کے دور میں بھی تھے. اب کیا بولیں گے صحابہ کے بارے میں؟ تو حدیث پاک میں آگے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو جنت تک پہنچو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوبہ کلن، تیرے سارے صحابہ سے میں نے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ کر لیا. کئی بار اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اے محبوب تیرے تمام صحابہ سے میں راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ جنتی، صحابہ جو ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، ان کے اندر فروع کے مسئلے ہوتے تھے. صحیح بخاری کتاب الحج اگر آپ پڑھیں گے وہاں پر ہے کہ مکے کے جو مسلمان تھے عبداللہ بن عباس کا فتوے پہ عمل کرتے تھے، اور مدینے کے جو مسلمان تھے وہ زید بن ثابت کے فتوے پہ عمل کرتے تھے. دونوں کے فیصلے میں الگ اختلافات تھا. میں جب حدیث سنائی تو ان کے خیر ذہن گھر کے میں نے کہا بغیر تحقیق کرے کسی عالم کی زبان نہیں بولنا چاہیے فروع کے مسئلے میں. لیکن آج تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا. آج تو روڈیوں کی عزت ہے، پہلوانوں کی عزت ہے، لیڈروں کی عزت ہے، علماء کی عزت نہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا اگر علم حاصل نہیں کر سکتے، عالم کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، کم سے کم ان سے محبت کرنے والے تو بنو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، چوتھا بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو آج چوتھے ہم بن گئے، نہ ہم عالم بنے گے تو ہمیں مسئلے مسائل معلوم، نہ ہم عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں مسئلے مسائل معلوم، نہ ہم عالم سے محبت کر رہے ہیں، بس اٹھائے کی تعارف جگہ کی زبان پر اور کہے کہ وہ مولانا ایسا ہے، فلاں انہیں ایسا ہے. تو یہ حال ہمارا علم کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے. جی نظام الدین اولیاء یہی فرماتے ہیں کہ آج لوگ قرآن حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. دلی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، نظام الدین فرماتے ہیں آج دلی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ لوگ قرآن حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان قریب میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دلی ویران ہو جائے گی. دلی اور ہوا جب نظام الدین پردہ فرمایا، غیاث الدین تغلق کا بیٹا محمد بن تغلق بیٹا، تو اس نے اورنگ آباد کو اپنا دارالسلطنت بنایا. اورنگ آباد کو بنا کر کہا سارے دلی کے لوگوں کو نکال کر کہا کہ اورنگ آباد چلے جاؤ، اب جو بھی بچے گا اس کو میں اس کی پراپرٹی، اس کی ساری زندگی ختم کر دوں گا. ایک روایت میں آتا ہے لنگڑا آدمی تیر نہ سکا تو اس نے گھوڑے سے دوسرا پیر کو بن کر دلی سے اورنگ آباد تک کھسنے لگا. تو یہ پورا دلی اس نے ویران کر دیا تھا. تو جہاں میں بتانا چاہتا جہاں علماء کا مذاق ہو، علم کا مذاق اڑاتے ہو، لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہو، بس من چاہی عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، روزہ رکھ رہے ہیں روزے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، عقائد کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے، طہارت کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے، مسئلے مسائل نہیں جانتے، بس زندگی گزارے. نام ان کا عبداللہ ہے، عبدالرحمان ہے، عبدالستار ہے، نام کے وہ خالی مسلمان بن گئے، نہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، نہ عالموں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نہ عالموں سے محبت کر رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں تو چوتھی چیز تو ہم بن گئے نا. پھر چوتھ سرکار نے فرمایا تو عالم بنو یا عالم کی صحبت میں رہو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو. چوتھی چیز مت بنو تو ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی ہلاک کا مطلب تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، ایمان خطرے میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ آج کے یہ موضوع میں یہاں ختم کر رہا ہوں. ذکر کا وقت ہو گیا ہے، ہم ذکر پڑھیں گے، نماز ظہر کا بھی وقت قریب آ جائے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آنے والے طور پر اللہ کا زندگی دیا تو بتاؤں گا کہ جو چیز اسلام میں فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے ہر مسلمان. جیسا نماز فرض ہے 5 ٹائم کی، تو نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے. روزہ رمضان شریف میں فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. عقیدہ تو فرض علوم کورس اگر ہم کھول سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ توفیق دی تو آنے والے اتوار کو اللہ زندگی باقی رکھ دیا تو ہم بتائیں گے. دعا کرتا اللہ ہمیں علماء سے محبت عطا فرمائے، مشائخ سے محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے اور ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، صحیح اسلام کو محبت کو داخل فرما، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرما اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.